فش فارمنگ انسانی خوراک میں پروٹین کی اہمیت مسلمہ ہے۔ ویسے تو پروٹین انسانی خوراک میں استعمال ہونے والی کئی اشیاء میں موجود ہے، لیکن گوشت یا بالخصوص مچھلی کے گوشت میں اس کی مقدار دیگر اشیاء کی نسبت زیادہ ہے۔ مچھلی فارم بنانے کے لیے چند بنیادی معلومات۔ جگہ کا چناؤ۔ کسی بھی فش فارم کی کامیابی کا انحصار بڑی حد تک مناسب جگہ کے چناؤ پر ہے۔ زرخیز اور اچھی زمین مچھلی کی بہتر پیداوار کی ضامن ہے، لیکن نشیبی، سیم زدہ اور کسی حد تک کلراٹھی اور بیکار زمین کو بھی مچھلی فارم بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مچھلی فارم کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے جہاں زمین ریتلی نہ ہو، جو سیلابی پانی سے محفوظ ہو، جہاں مچھلی فارم میں سے بوقت ضرورت آسانی سے پانی نکالا جا سکے، جہاں فارم تک گاڑی آسانی سے پہنچ سکے، جہاں بجلی اور مچھلی پالنے کے لیے موزوں پانی سارا سال وافر مقدار میں دستیاب ہو، جس کے کرب و جوار میں گوبر، بینٹھے اور چاول کی پھک وغیرہ بآسانی دستیاب ہو۔ مٹی فارم کی کامیابی زمین کے صحیح چناؤ پر منحصر ہے۔ ایسی زمین جس میں پانی ٹھہرانے کی مکمل صلاحیت ہو، وہ مچھلی فارم کے قیام کے لیے موزوں تصور کی جاتی ہے۔ ریتلی زمین فش فارم کے لیے قطعاً موزوں نہیں ہے، کیونکہ ایسی زمین میں پانی نہیں ٹھہرتا۔ مچھلی فارم کے لیے زرخیز چکنی مٹی والی زمین موزوں ہے۔ فش فارم بنانے سے پہلے ضروری ہے کہ مٹی کے نمونے حاصل کر کے ان کا محکمہ ماہی پروری کی لیبارٹریوں سے بلا معاوضہ تجزیہ کروایا جائے اور صرف صحیح مٹی ہونے کی صورت میں ہی مچھلی فارم بنایا جائے۔ مچھلی کی کاشت کے لیے موسمیت کے اعتبار سے مٹی کی خصوصیات درج ذیل ہونی چاہیے۔ زرخیز چکنی مٹی 20 تا 45% ریت، 15 تا 53% سلٹ، 27 تا 40% چکنی مٹی۔ زرخیز سلٹ والی چکنی مٹی 0 تا 20% ریت، 40 تا 73% سلٹ اور 27 تا 40% چکنی مٹی۔ ریتلی زرخیز چکنی مٹی 45 تا 80% ریت، 0 تا 20% سلٹ اور 20 تا 35% چکنی مٹی۔ ریتلی زرخیز چکنی مٹی 45 تا 80% ریت، 0 تا 20% سلٹ اور 20 تا 35% چکنی مٹی۔ پانی مچھلی فارم کے لیے ٹیوب ویل، نہر اور بارش کا پانی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نہر اور بارش کے پانی کو استعمال کرتے وقت اس بات کو خاص طور پر مد نظر رکھا جائے کہ پانی سارا سال آلودگی سے پاک رہتا ہو اور یہ پانی براہ راست فارم میں داخل نہ ہوتا ہو، بلکہ فارم کے موگے میں سے گزر کر آئے، جس پر ہدایات کے مطابق باریک جالی لگی ہو تاکہ اس پانی کے ساتھ گوشت خور اور دیگر ناقابل کاشت مچھلیاں اور مچھلی کو نقصان پہنچانے والے دیگر آبی جانور فارم میں داخل نہ ہو سکیں۔ مچھلی تالاب میں پانی کی گہرائی کسی بھی صورت میں 5 فٹ سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ مچھلی کی بہتر افزائش کے لیے پانی درج ذیل خصوصیت کا حامل ہونا چاہیے۔ درجہ حرارت 22 تا 30 درجہ سینٹی گریڈ، گدلا پن، روشنی 1 تا 1.5 فٹ تک پہنچ سکے، پی ایچ 7.5 سے 8.5 تک، حل شدہ آکسیجن 5 تا 12 تک، آزاد کاربن ڈائی آکسائڈ 3 ppm سے زیادہ نہ ہو، حساسیت 75 سے 300 بطور کیلشیم کاربونیٹ، حل شدہ نمکیات 1000 ppm سے زیادہ نہ ہو۔ سورج کی روشنی تالاب میں مچھلی کے لیے قدرتی خوراک بنانے میں مددگار ہوتی ہے۔ پانی کا گدلا پن سورج کی روشنی کو تالاب کے پانی میں گہرائی تک جانے سے روکتا ہے۔ ایسا پانی جس میں سورج کی روشنی 1 تا 1.5 فٹ تک نہ پہنچتی ہو، وہ گدلا تصور کیا جاتا ہے۔ اس گدلے پن کے سدباب کے لیے ماہی پروری کے عملے سے فوراً رجوع کریں۔ مچھلی فارم کی بناوٹ۔ مچھلی فارم کسی بھی شکل کا بنایا جا سکتا ہے، لیکن عموماً مستطیل فارم کی دیکھ بھال اور اس سے مچھلی پکڑنا قدرے آسان ہوتا ہے۔ مچھلی فارم کا سائز 2 سے 4 ایکڑ تک موزوں ہے، کیونکہ اس سے بڑے سائز کے فارم کا انتظام اور دیکھ بھال مشکل، محنت طلب اور زیادہ اخراجات کا باعث ہوتا ہے۔ صوبہ پنجاب میں فش فارم کے لیے عموماً ہموار زمین استعمال کی جاتی ہے، جس کو 2 سے 2.5 فٹ تک کھود کر اس کے اطراف میں زمین کی سطح سے 5 سے 5.5 فٹ اونچے بند بنا کر 7 سے 7.5 فٹ گہرا مچھلی فارم بنایا جاتا ہے۔ تالاب کی تہہ کی ڈھلوان 1:100 رکھی جاتی ہے۔
ایسے فارم 6 سے 7 فٹ تک گہرائی ٹھہرنے کی استعداد رکھتے ہیں۔ اگر ایک سے زیادہ فارم بنانا مقصود ہو تو ہر فارم میں پانی ڈالنے اور نکالنے کا علیحدہ بندوبست ضروری ہے۔ مچھلی فارم کے ساتھ نرسری کے تالاب بنانا ازحد ضروری ہے۔ نرسری تالاب کا رقبہ پیداواری تالاب کے کل رقبے کے 6 حصے کے برابر ہونا چاہیے۔ نرسری تالاب میں ہیچریوں نرسریوں سے چھوٹا بچہ مچھلی ماہ اپریل سے اگست کے دوران خرید کر پالا جاتا ہے تاکہ ماہ نومبر سے فروری کے دوران مچھلی پکڑنے کے بعد فوری طور پر اسے پیداواری تالاب میں منتقل کیا جا سکے، کیونکہ عموماً اس موسم میں بڑے بچہ مچھلی کا حصول مشکل ہو جاتا ہے اور پیداواری تالاب کی سٹاکنگ میں تاخیر نقصان کا موجب بنتی ہے۔ کھادوں کا استعمال۔ مچھلی فارم کے پانی کی سبزی مائل رنگت اس میں موجود قدرتی خوراک کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ قدرتی خوراک فارم میں پالی جانے والی مچھلی کی بہترین خوراک ہے، جس کا تمام تر دار و مدار تالاب کے پانی کی زرخیزی پر ہے۔ پانی کی زرخیزی کو بڑھانے کے لیے کھادوں کا استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ فارم میں قدرتی خوراک میں اضافے کا موجب بنتی ہے اور مچھلی کی پیداوار پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ مچھلی فارم میں 2 طرح کی کھادیں استعمال کی جاتی ہیں۔ نمبر 1 نامیاتی کھادیں، نمبر 2 غیر نامیاتی کھادیں۔ نامیاتی کھادوں میں گائے کا گوبر، مرغی کی بینٹیں شامل ہیں۔ غیر نامیاتی کھادیں، ان کھادوں میں نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹاشیم کے مرکبات شامل ہیں۔ یہ کھادیں ایمونیم نائٹریٹ، سپر فاسفیٹ، ڈائی ایمونیم فاسفیٹ اور یوریا کی شکل میں مارکیٹ میں دستیاب ہیں۔ استعمال۔ کھادوں کا استعمال ماہ مارچ سے اکتوبر تک کریں۔ بارش اور مسلسل ابر آلود موسم کے دوران کھادوں کا استعمال نہ کیا جائے۔ تمام غیر نامیاتی کھادوں کو پانی کی سطح پر پھیلا کر ڈالیں۔ نامیاتی کھادیں فارم کی تہہ پر پانی بھرنے سے قبل گوبر 6 تا 8,000 کلو گرام یا فارم میں پانی بھرنے کے بعد 500 کلو گرام ہر 15 روز بعد یا 30 تا 35 کلو گرام روزانہ۔ اگر گوبر کی بجائے مرغی کی بیٹیں استعمال کرنی ہو تو فارم کی تہہ پر پانی بھرنے سے قبل مرغی کی بیٹیں 2000 تا 2500 کلو گرام یا فارم میں پانی بھرنے کے بعد 200 کلو گرام ہر 15 روز بعد یا 12 تا 15 کلو گرام روزانہ۔ غیر نامیاتی کھادیں۔ اگر زمین اور پانی اساسی نوعیت کے ہوں تو کھادوں کی مندرجہ ذیل اقسام اور مقدار استعمال کی جائے۔ پہلی خوراک سنگل سپر فاسفیٹ 75 کلو گرام فی ایکڑ اور 25 کلو گرام فی ایکڑ ہر 15 روز بعد، ایمونیم نائٹریٹ 75 کلو گرام فی ایکڑ اور 25 کلو گرام فی ایکڑ ہر 15 روز بعد۔ اگر زمین اور پانی موزوں نوعیت کی ہوں تو کھادوں کی مندرجہ ذیل اقسام اور مقدار استعمال کی جائے۔ پہلی خوراک ڈائی ایمونیم فاسفیٹ 27 کلو گرام فی ایکڑ اور 9 کلو گرام فی ایکڑ ہر 15 روز بعد، یوریا 6 کلو گرام فی ایکڑ اور 2 کلو گرام فی ایکڑ ہر 15 روز بعد۔ ڈائم ایمونیم فاسفیٹ کو استعمال کرنے سے قبل 10 سے 15 گھنٹے پہلے کسی بڑے برتن میں بھگو کر رکھیں اور پھر گھول کر پانی کی سطح پر پھیلا کر ڈالا جائے۔ سٹاکنگ بچہ مچھلی۔ محکمہ ماہی پروری پنجاب کے زیر اہتمام اس وقت صوبہ پنجاب کے تقریباً تمام اضلاع میں ہیچریوں اور نرسریوں کا قیام عمل میں آ چکا ہے، جہاں سے قابل کاشت مچھلیوں کا صحت مند پونگ وافر مقدار میں ارزاں نرخوں پر فارمرز کو فراہم کیا جاتا ہے۔ نرسری اور پیداواری تالاب میں سٹاک کیے جانے والے بچہ مچھلی کا اوسط وزن، تعداد اور تناسب یہ ہونا چاہیے۔ نرسری کے تالاب میں اوسطاً 5 گرام وزن کے بچوں کی تعداد روہو 360، موری 180، تھیلا 300، گراس کارپ 180، سلور کارپ 180 اور کل تعداد 1200۔ پیداواری تالاب میں اوسطاً 150 سے 200 گرام وزن کی مچھلیوں کی تعداد راہو 240، موری 120، تھیلا 200، گراس کارپ 120، سلور کارپ 120 اور کل تعداد 800۔ نرسری تالاب میں بچہ مچھلی سٹاک کرنے سے قبل اس کو خشک کر کے ہدایات کے مطابق کھادوں کا استعمال کیا جائے۔ اضافی خوراک۔ مچھلی کی بہتر نشو و نما اور بہتر پیداوار حاصل کرنے کے لیے فارم کی پیداواری صلاحیت کو بہتر بنانے کے لیے ساتھ ساتھ سستے اور مقامی طور پر آسانی سے دستیاب اجزاء مثلاً چاول کی پھک، چھان بورا، کھل مکئی
اور شیرہ وغیرہ پر مشتمل خوراک کا استعمال کیا جانا چاہیے۔ اضافی خوراک کے تجویز کردہ اجزاء درج ذیل ہیں: رائس پالش یا چھان بورا 50%، میز گلوٹن 25%، مچھلی کا چورا 5%، شیرہ 10%، کھل سورج مکھی 10%، رائس براؤن رائس پالش یا چھان بورا 50%، میز گلوٹن 30%، شیرہ 10% اور کھل سورج مکھی 10%۔ چونے کا استعمال: اگر زمین تیزابی ہو تو چونے کا استعمال کیا جاتا ہے، جس سے پانی کی پی ایچ مناسب سطح پر آ جاتی ہے۔ فوم بنانے کے لیے جراثیم اور دیگر مضر کیڑوں کو چونا ڈال کر بھی ختم کیا جا سکتا ہے۔ چونا ڈالنے سے حل شدہ آکسیجن کی مقدار اور فوم کی زرخیزی بڑھ جاتی ہے۔ چونا مندرجہ ذیل مقدار میں زمین کی پی ایچ کے مطابق استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر زمین اساسی نوعیت کی ہو تو چونے کا استعمال صرف محکمانہ عملے کی ہدایت کے مطابق کیا جائے۔ زمین کی پی ایچ 6.5 تا 7.5، زمین کی قسم تیزابی نا اساسی، جبکہ سالانہ چونے کی مقدار 250 کلو گرام فی ایکڑ۔ تجویز کردہ مقدار کو ایک ساتھ میں استعمال کرنے کے بجائے یکمشت استعمال کیا جائے۔ مچھلی فارم بنانے کے لیے اخراجات و آمدن کا تخمینہ: صوبہ پنجاب میں عام طور پر ہموار زمین کو 2 سے 3 فٹ تک مٹی کھود کر تالاب کے اطراف میں 5 سے 5.5 فٹ سطح زمین سے اوپر بند بنا کر 7.5 فٹ تک گہرا مچھلی فارم بنایا جاتا ہے۔ بند اوپر سے 10 سے 12 فٹ تک چوڑا رکھا جاتا ہے اور اس کی اندرونی ڈھلوان 1:3 کے تناسب سے رکھی جاتی ہے۔ ویسے فارم پر فی ایکڑ اخراجات آمدن کا تخمینہ درج ذیل ہے۔ لاگت برائے تعمیر: کھدائی و بندوں کی مضبوطی بذریعہ ٹریکٹر 23,000 روپے، بذریعہ بلڈوزر 12,000 روپے، تعمیر موگا جات و نالی بذریعہ ٹریکٹر 5,000 روپے اور بذریعہ بلڈوزر 5,000 روپے۔ کل لاگت بذریعہ ٹریکٹر 28,000 روپے اور بذریعہ بلڈوزر 17,000 روپے۔ سالانہ اخراجات: پانی ٹیوب ویل 9,500 روپے، بچہ مچھلی 1,800 روپے، کھادیں 5,500 روپے، اضافی خوراک 6,000 روپے، چارہ برائے گراس کارپ 2,000 روپے، دیگر اخراجات و مزدوری وغیرہ 4,000 روپے۔ کل اخراجات سالانہ 28,800 روپے۔ کل سالانہ پیداوار مچھلی 1,000 کلو گرام۔ کل سالانہ آمدن 65,000 روپے باحساب 65 روپے فی کلو گرام۔ خالص سالانہ آمدن 36,200 روپے۔ نوٹ: 1 ایکڑ کے مچھلی فارم پر ٹیوب ویل لگانا اور کل وقتی ملازم رکھنا منافع بخش نہیں ہے۔ مچھلیوں کو بیماری سے بچانے کی تدابیر: مچھلیوں کو بیماری سے بچانے کے لیے مندرجہ ذیل تدابیر اختیار کی جائیں۔ مچھلی بچہ مچھلی کو اسٹاک کرنے سے پہلے تالاب میں جراثیم کش ادویات کا استعمال کریں۔ مچھلی بچہ مچھلی کو تالاب میں ڈالنے کے لیے جو سامان استعمال کیا جائے اسے جراثیم کش ادویات سے اچھی طرح دھو لیں۔ تالاب میں مچھلی بچہ مچھلی گنجائش سے زیادہ نہ رکھیں۔ کسی بھی قسم کے زرعی مشورے اور مسائل کے حل کے لیے پاکستان زرعی تحقیقاتی کونسل کی ہیلپ لائن 0800550556 پر پیر سے جمعہ صبح 9 بجے سے دوپہر 3 بجے تک مفت کال کریں۔